بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رزق بارش کی طرح برسے تو پھر ظہر کی نماز کے بعد یہ ایک سورت پڑھ لیا کریں۔ جی ہاں دوستو، رزق کے مسئلے مسائل پر ہمیشہ بات ہوتی ہے اور میں اکثر ویڈیوز بناتا ہوں۔ کیا کریں، ڈیمانڈ ہی اتنی ہے بھائی۔ جب بھی واٹس ایپ پہ کسی کا میسیج آتا ہے تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جی شاہ صاحب رزق کے لیے پریشان ہیں، اور ہم بھی چپ کر کے وعدہ کر لیتے ہیں اچھا جی کوئی اور اچھا سا وظیفہ آپ کو بتائیں گے جو قدرے آسان ہو کرنے میں، جو آپ روٹین میں کر سکیں، تو وظیفہ پیش خدمت کر دیتا ہوں۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ میرے دماغ کو جو ہے نا وہ جھنجھوڑتی رہتی ہے اور کھٹکتی رہتی ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے وہ رزق کے لیے وظائف پوچھتے ہیں، رزق کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی خود احتسابی بیٹھ کر نہیں کی، ہم نے کبھی اپنا محاسبہ نہیں کیا بیٹھ کے کہ کیا وجہ کیا ہے کہ ہم رزق کے لیے اتنے پریشان ہوئے۔ کیا ہم نے جتنی ایفرٹس رزق کے بڑھانے کے لیے، چاہے وہ فزیکل ایفرٹ ہوں جو ہم کام کاج کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے، جاب پر جانے کے لیے کرتے ہیں، یا جاب کو کامیاب کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اتنی ایفرٹ جو ہے کبھی ہم نے اپنے رازق کو راضی کرنے کے لیے بھی کبھی کی ہے؟ جس کو راضی کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ اللہ پاک نے راضی اس وقت ہونا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے ضابطہ حیات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو رب راضی ہو جائے گا، مطلب آپ کا رازق راضی ہو جائے گا۔ اور جب رازق راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر رزق کے مسئلے مسائل نہیں رہتے۔ ویسے ایک بات بتانے کے لیے میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ رزق کا معاملہ اللہ پاک نے عبادات سے نہیں رکھا ہوا جوڑ کے۔ رزق تو وہ دیتا ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ رزق تو وہ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، لیکن یار وہ تو نہیں مانتے نا، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں نا، ہم تو اس کے محبوب کے امت ہی ہیں نا، تو ہم پہ کچھ ذمہ داری زیادہ ہے، ہم پہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے۔ اور ہم پہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ابھی آپ نے 10 محرم کے دن بڑے سوگ میں ہم نے گزارے سب نے، تو اس کا مین پیغام کیا تھا 10 محرم کا؟ 10 محرم کا مین پیغام یہ تھا کہ جناب نماز ہر حالت میں ضروری ہے، چاہے دشمن کی فوج آپ کو مارنے کے لیے کھڑی ہو آپ کے سر پہ، لیکن جب نماز کا وقت آئے تو پھر اللہ کے سامنے جھک جانا یہی سب سے بہتر ہے، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ دشمن سر قلم کر دے گا۔ یہ مین پیغام تھا۔ ہم نے اکثر یہ آپ نے الفاظ سنے ہوں گے نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نو ڈاؤٹ۔ تو وہ میسج یہی تھا، اسلام کو زندگی یہی دی تھی کہ یار اللہ نے جو فرائض آپ پر رکھے ہیں ان فرائض کی جو ادائیگی ہے اس پر توجہ اور فوکس ہونا چاہیے۔ مگر یہاں معاملات دوسرے ہیں۔ کسی دوست سے پوچھ لیں کہ یار چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں، یار میں کام میں مصروف ہوں۔ کیا دنیا میں اس کام سے، اللہ کے سامنے حاضری دینے سے بڑا کام کوئی ہے؟ نہیں ہے نا۔ آپ کام سے یہ کہو یار مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز سے یہ نہ کہو کہ مجھے کام پہ جانا ہے یا مجھے کام کرنا ہے، میرا کام بہت پڑا ہوا ہے۔ یہی سب سے بڑا مین مسئلہ ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں۔ دوسری بات، ایک گھر کے اندر پیرنٹس نماز پڑھتے ہیں، کچھ ریگولرلی پڑھتے ہیں، لیکن بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کی جاتی، یعنی ماحول نہیں ہے گھر میں۔ ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے، باقی سارے بے نمازی۔ اگر میں آپ کو بے نمازی کی نحوست جتنی ہوتی ہے اس کی اگر میں احادیث پڑھنا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اتنا زیادہ بتایا گیا کہ یقین کریں یہ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ جناب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو باقیوں پہ آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ آپ نے تربیت اپنے بچوں کی ایسی کرنی ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ میں نے نہیں دیکھا اس گھر میں کبھی پریشانی یا بے برکتی یا رزق کے مسئلے مسائل کوئی ہوتے ہوں جہاں پر سب گھر کے افراد جو ہے جن پر نماز فرض ہے وہ نماز پڑھتے ہیں ریگولرلی۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ مل جائے اور ہم جو ہے وہ کر لیں، اور ہمیں رزق کی بارش نو ڈاؤٹ ہوتی ہے۔ رزق اللہ بے انتہا برساتا ہے اس بندے پہ جو اپنے فرائض پورے کرنے کے بعد پھر ایکسٹرا عبادات کرتا ہے، جن کو ہم وظائف کہتے ہیں۔
جن کو ہم ذکر اذکار کہتے ہیں، جس کو قرآن کی تلاوت کہا جاتا ہے، جس کو مختلف تسبیحات کہا جاتا ہے، یہ سب ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں اس بات پر کہ آپ نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ اب ایسے بھی تو کوئی دوست ہیں نا جنہیں وظیفہ ایک دن وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہفتے کے اندر ان کے میسیجز کمنٹ میں آ جاتے ہیں کہ جناب شاہ صاحب بہت شکریہ، ہمارا زبردست ہمارا کام ہو گیا اس وظیفہ پڑھنے سے۔ کیوں ہو جاتا ہے ایسا؟ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میسیجز کرتے ہیں کہ سر ہم وظائف پڑھ کے تھک گئے ہیں اور ہمارا کہیں نہ کہیں تو کوئی مسٹیک ہے نا۔ اصل میں بیٹھ کے جتنا مطلب ہے کہ وظائف کی کھوج میں ٹائم ضائع کرنا ہے، اتنا تھوڑا سا سیلف انالیسس بیٹھ کے کریں کہ میری ذات میں غلطی کہاں چل رہی ہے، مجھ سے مسٹیک کہاں ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ پر یہ دروازے بند ہو گئے۔ کیا میں ماں باپ کا نافرمان تو نہیں؟ کیا میں مہمان آنے پر منہ تو نہیں بنا لیتا؟ کیا میں اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے میں کنجوسی تو نہیں کرتا ہے؟ کیا میں جھوٹ تو نہیں بولتا؟ میں کیا اس طرح سے بے انتہا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو آپ اسیس کریں۔ میں نے ایک بار پہلے 19 دروازوں کے حساب سے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ رزق کے کون سے 19 دروازے، ایک اصطلاح یوز کی تھی کہ ایسے کون سے 16 کام ہیں جو ہم اگر 16 دروازے کہ ایسے 16 کون سے کام ہیں جو ہم نہیں کرتے، اگر ہم وہ کرنا شروع کرتے ہیں تو رزق تو آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے تھوڑا سا غور و فکر کریں، نماز کی پابندی، استغفار اپنے اوپر لازم کریں، حسن سلوک سے سب سے پیش آئیں، جھوٹ مت بولیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے کردار کو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے نا تو یہ رب کا راضی کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ غلطیاں کوتاہیاں کر چکے، سیاہیاں ہیں، داغ ہیں بے شمار، تو کیا ہوا؟ 2 نفل پڑھیں، صلاۃ التوبہ کے، اللہ کے سامنے جھک جائیں، آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں اور پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرا رب اتنا مہربان ہے، اتنا رحمان و رحیم ہے، 2 لمحے میں آپ کے سب گناہ معاف نہیں بلکہ مٹا دے گا، ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ آپ کوشش کریں۔ اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یہ وظیفہ آپ کی نظر ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق اس کے اوپر اتنا مہربان ہو جائے کہ وہ جہاں ہاتھ ڈالے، مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا بن جائے، اور کیسے راستوں سے آئے جو اس کو سمجھ میں نہ آئے اللہ غیب سے مدد کرے، تو ایسی صورتحال کے اندر ظہر کی نماز جب آپ پڑھ لیں، ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو آپ اسی وقت فوری طور پہ قرآن شریف اٹھائیے، اور سورہ فتح ہے قرآن شریف کے اندر، سورہ فتح کی جو ہے وہ ایک بار صرف تلاوت کرنے کا روٹین بنا لیں ظہر کی نماز کے بعد۔ آپ یقین کریں، یہ آپ چند ہفتے کر کے دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ جیسے بارش میں دیکھا نا، بارش میں کس طرح بوندیں برستی ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سی بوند کس طرف سے آ رہی ہے، تو ایسے ہی آپ پر رزق کی بارش ہوگی اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کون سے ریسورسز ہیں جہاں سے اللہ پاک عطا کر رہا ہے اور غیب سے مدد آ رہی ہے۔ یہ سب آپ پریکٹیکلی فیل کریں گے۔ تو بات یہی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو عمل ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پریکٹیکلی یہ سارے وظائف جو آپ کو بتائے جاتے ہیں، ذکر اذکار بتائے جاتے ہیں، ان کی بیس یہاں ایک ہی جگہ پر ٹکی ہوئی، نماز کی پابندی، رزق حلال، ماں باپ زندہ ہے تو ان کا احترام۔ یہ 3 چیزیں اگر کم از کم یہ 3 چیزیں بھی اس کے پاس نہیں ہے نا، تو وہ پھر اپنی تھوڑی سی خود احتسابی کر لے کہ یار میں خود کھڑا کہاں پہ ہوں، کیا میں یہ چیزیں کر رہا ہوں جو بہت ضروری ہیں، جس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، تو ہم باقی تو سب کچھ کرتے ہیں نا۔ تو اس لیے اپنی اصلاح خود کریں، آپ کے معاملات آپ کے اپنے ہاتھ میں ٹھیک کرنا۔ جس دن آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ ہوتا یہی ہے نا کہ جب وہ اکثر دوست کہتے ہیں جناب شاہ صاحب کوئی صدقہ بتا دیں کرنے کے لیے، وہ پریشانی ہے بہت، بھی صدقہ تو پریشانی آنے کے بعد کیوں آپ کو یاد آیا؟ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو حدیث پہ اتنا سب کو کانفیڈنس ہے، بلیو ہے، بار بار بتایا گیا صدقے کی اہمیت، تو پھر آپ اس وقت کیوں نہیں کرتے جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور پریشانی نہیں ہوتی کوئی؟ تو صدقات دیتے رہنا روٹین میں تاکہ پریشانی آئے ہی نہیں۔ تو پلیز میری باتوں کو مائنڈ نہ کیجیے گا، تھوڑی سی خود احتسابی کسی وقت بیٹھ کے کیا کیجیے، اپنی ذات کا انالیسس کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔